دین اسلام نے نکاح کے اصول اور ضوابط بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام عقد نکاح کی بدولت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، تو اس طرح سے اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ بنا وہ میاں بیوی والا رشتہ تھا۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، دادا دادی، دیگر جتنے بھی رشتے ہیں یہ بعد کے ہیں۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا وہ رشتہ ازدواج کا تھا، وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ نکاح ایک طرح سے عبادت بھی ہے اور ایک طرح سے باہمی معاملہ اور معاہدہ بھی ہے، لہذا جو شخص نکاح کے لائق ہو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح اکثر اوقات مالداری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے سبب اللہ تعالیٰ فقیر کی فقیری کو دور فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو اپنوں میں سے ان کا جن کا نکاح نہیں ہوا ہوا، اور اپنے قابل نکاح غلاموں اور اپنے قابل نکاح کنیزوں کا نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اس نکاح کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے گا، ان کو مال عطا فرما دے گا، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس ایمان، عفت، عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ایک نایاب تحفہ بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی شادیاں کی، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امت کو نکاح کرنے کی ترغیب بھی دی، تاکہ انسان نکاح کے ذریعے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر سکیں اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان رسولوں کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ہم نے ان کے لیے اولاد بھی بنائی۔ تو پتہ چلا انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی شادیاں کی، ان کی بھی آگے اولاد ہوئی۔ انسان کی عفت، عصمت، آبرو کی حفاظت نکاح سے ہوتی ہے۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جو جائز طریقہ ہے وہ نکاح ہے۔ نسل انسانی کی بقا توالد اور تناسل سے ہے، اور بالاتفاق تمام عقلاء عالم، پورے عالم کے، پوری دنیا کے جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، ان کے نزدیک اس عمل کی بنیاد یعنی توالد و تناسل کی بنیاد نکاح پر ہے۔ انسان کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے طور پر شادی بیاہ کو ضرور قرار دیتا ہے۔ اگر شادی کے بغیر مرد عورت اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو پوری دنیا کے باشعور لوگ، باحیا لوگ اس تعلق کو معیوب سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ دین اسلام تو اس کو حرام کہتا ہے، لیکن باقی دین اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے جو باشعور لوگ ہیں، باحیا لوگ ہیں، وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ دین اسلام نے نکاح کے اصول اور ضوابط بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام عقد نکاح کی بدولت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، تو اس طرح سے اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ بنا وہ میاں بیوی والا رشتہ تھا۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، دادا دادی، دیگر جتنے بھی رشتے ہیں یہ بعد کے ہیں۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا وہ رشتہ ازدواج کا تھا، وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ نکاح
ایک طرح سے عبادت بھی ہے اور ایک طرح سے باہمی معاملہ اور معاہدہ بھی ہے۔ لہٰذا جو شخص نکاح کے لائق ہو اس کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح اکثر اوقات مالداری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے سبب اللہ تعالیٰ فقیر کی فقیری کو دور فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو اپنوں میں سے ان کا جن کا نکاح نہیں ہوا ہوا، اور اپنے قابل نکاح غلاموں اور اپنے قابل نکاح کنیزوں کا نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اس نکاح کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے گا، ان کو مال عطا فرما دے گا، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت سے جو معنی سمجھ آتا ہے کہ جن کا نکاح نہیں ہوا ہوا ان کا کیا کیا جائے، تو وہ نکاح کے قابل ہو گئے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے، نکاح کیا جائے۔ اگر وقتی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو الیہ فاقۃ، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقہ ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بھوک ہے، تنگ دستی ہے۔ حضور نے فرمایا فَأَمَرَهُ أَن يَتَزَوَّجَ، حضور نے اس کو حکم دیا کہ تو نکاح کر، نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے فاقے کو دور فرما دے گا، تیری تنگی کو دور فرما دے گا۔ تو نکاح کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وسعت عطا فرما دے گا۔ وہی بندہ ہوتا ہے، وہی تنخواہ ہوتی ہے، پہلے کمارا ہوتا ہے، اپنے بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، پھر بیوی کے بھی خرچے اللہ تعالیٰ اس میں سے پورے فرما دے گا، پھر بچوں کے بھی خرچے، پھر اسی کمائی میں اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے، تھوڑے تھوڑے جوڑ کے وہ پلاٹ بھی لے لیتا ہے، اپنا گھر بھی بنا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نکاح کی برکت ہے۔ تو شخص نے آ کر شکایت کی کس کی؟ فاقہ کی، تنگ دستی کی، تو حضور نے اس کو حکم دیا کہ تو کیا کر، نکاح کر۔ نکاح کے ذریعے ایک نکاح کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح میاں بیوی کے درمیان قدرتی طور پر محبت اور الفت پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ نکاح سے پہلے وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے، لڑکا اور خاندان کا ہوتا ہے، لڑکی اور خاندان کی ہوتی ہے، دونوں کی نیچر مختلف ہوتی ہے، دونوں کا رہن سہن پہلے مختلف ہوتا ہے، لیکن نکاح کی برکت ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے۔ نکاح دو خاندانوں کے درمیان کبھی رشتے کو مضبوط کر دیتا ہے، کبھی نکاح کی وجہ سے دو ملک آپس میں مضبوط رشتے میں کیا ہو جاتے ہیں، منسلک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد پر اپنے گھر والوں کے لیے روزی کھانے کی ذمہ داری رکھی ہے، گھر والوں کا خرچہ، مکان کا خرچہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، دیگر گھر کی روٹی کا بندوبست کرنا کس کی ذمہ ہے؟ اللہ نے، دین نے مرد پر رکھی ہے۔ اور جبکہ عورت گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج، شوہر کی خدمت انجام دیتی ہے، اس طرح اسے سکون پہنچاتی ہے۔ اس رشتہ نکاح اور آپس کی محبت کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ نے نکاح کو، اس رشتہ ازدواج کو اپنی نشانی فرمایا۔ یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیویاں بنائی۔ کیوں بنائی؟ وجہ کیا ہے؟ بیویوں کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ ایک ہی مقصد ہے نکاح کا
کہ مرد بیوی سے کیا حاصل کرے؟ سکون حاصل کرے، اس کے سارے خرچے مرد پورے کرے، بدلے میں مرد جو حاصل کرنا چاہتا ہے اور بیوی کو جو بنایا گیا ہے کہ وہ مرد کو سکون دے۔ یہ نہیں کہ شوہر پورا دن باہر بازار میں کام کرے، لوگوں کی باتیں بھی سنے، اپنے مالک کے تانے بھی سنے، لوگوں کے تانے سنے، کڑوی باتیں بھی سنے، اس لیے کہ وہ کما رہا ہے۔ کس لیے کما رہا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے کما رہا ہے۔ جب گھر آتا ہے، اب اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، گھر کے خرچے میں جو جو اس کی بیوی نے اس کو کہا تھا یہ سودا نہیں ہے، وہ سودا بھی لے کر آتا ہے۔ اس کو پتا ہے میں نے بل بھی جمع کروانا ہے، اس کا بھی خرچہ وہ پورا کرتا ہے۔ اب باری عورت کی ہے کہ جب مرد گھر آیا تو وہ اس کو کیا دے؟ سکون دے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو بنائی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے۔ یہ نہیں کہ مرد باہر سے تھکا آئے، اس نے پہلے سے اپنا سر باندھا ہو، آگے سے شکایتوں کے پنڈ باندھے ہوں، تو مرد کہے باہر بھی وہ بے سکون رہا، گھر بھی بے سکون رہا، تو جس مقصد کے لیے عورت کو پیدا کیا گیا اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا۔ مرد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو وہ مجرم ہے۔ اگر مرد پوری کر رہا ہے، عورت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو عورت مجرم ہے۔ جب دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، گھر امن راحت سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ نکاح کا مقصد ہی سب سے بڑا مقصد لتسکنوا الیہا۔ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ فلانا بٹن خراب ہے وہ ٹھیک کر دو، فلانی ٹوٹی خراب ہے اس کو سیٹ کر دو، وہ اوپر جالے لگے ہیں وہ صحیح کر دو۔ مرد پلمبر نہیں ہے، وہ جس میں کام کرنا تھا کر آیا ہے، وہ پلمبر نہیں ہے میرے ادھر درد ہے، میرے ادھر درد ہے، میرے ادھر درد ہے۔ مرد ڈاکٹر نہیں ہے، وہ الیکٹریشین نہیں ہے، وہ باہر سے آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اسے سکون میسر کرو، تم سے اسے سکون حاصل ہو، اس لیے وہ آیا ہے اس کو سکون۔ جو عورتیں دین پڑھی ہوتی ہیں، اس آیت کو سمجھتی ہیں یا ایسے گھر میں تربیت حاصل کی ہوتی ہے کہ جہاں پر عورت کو سمجھایا جاتا ہے کہ تو اپنے مرد کے لیے سکون مہیا کرنا، تو مرد کو سکون دے گی، مرد اپنی جان بھی تجھ سے نچھاور کرے گا۔ جہاں سے عورتوں کو ایسی تربیت ملتی ہے پھر وہ گھر امن سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، عورت اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ ومن آیاتہ، اور پھر بے نکاح رہنے کی حضور نے اجازت نہیں دی۔ صحابہ میں سے اکثر نے دو دو نکاح، تین تین نکاح فرمائے ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون صحابی رسول ہیں، حضور کی برگاہ میں حاضر ہوئے، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بے نکاح رہنے سے منع فرمایا، منع فرما دیا کہ عثمان بن مظعون کو کہ بے نکاح ایک لمحے بھی نہ رہے، فوراً نکاح کا۔ نکاح آدھے ایمان کی حفاظت ہے، نکاح سے عزت عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح سے انسان باحیا بنتا ہے، نکاح سے انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، نکاح سے انسان کی شرمگاہ غلط جگہ استعمال ہونے سے بچ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو منہ کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ اگر ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دیتے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ وہ نکاح سے حفاظت ہوتی ہے، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ بلوغت کے بعد بالغ جب مرد ہو جائے یا عورت ہو جائے، شرمگاہ کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ روٹی کھاتا ہے، ایک ٹائم کی برداشت کر لے گا، دوسرے ٹائم امی سے کہے گا امی جی بھوک لگی ہے، تو اس کی امی اس کو کیا کہیں گی؟ تجھے شرم نہیں آتی مجھ سے کھانا مانگتا ہے؟ کہیں گی اس کی امی نہیں کہے گی، کیونکہ فطرتی عمل ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے انسان کو۔ اسی طرح بلوغت کے بعد انسان کی شرمگاہ کو اس کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے نکاح کی۔ اگر وہی بچہ کھانا مانگے تو برا نہیں، اگر وہی بچہ ماں باپ سے نکاح کی بات کرے تو کبھی اس کو شرم ہی نہیں آتی، اتنا بے حیا ہو گیا کہ ہمارے سامنے نکاح کی باتیں کرتا ہے۔
وہ اصل باحیا بچہ ہے. ان بچوں سے لاکھ گنا اچھا ہے جو ماں باپ کو تو کچھ نہیں بتا رہے لیکن پس پردہ ماں باپ کو نہیں پتا کن کن گناہ میں مبتلا ہے. تو انسانی فطرت میں سے نکاح. انبیاء نے نکاح فرمایا, انبیاء کی اولاد ہوئی, اولیاء اللہ نے نکاح فرمایا, علماء نے نکاح فرمایا, صحابہ نے نکاح فرمایا, 2 3 نکاح فرمائے, چونکہ نکاح انسان کو باحیا بناتا ہے. نکاح کی وجہ سے انسان اپنی شرمگاہ کے گناہوں سے بچ جاتا ہے. حضور نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے. بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کیا کیا جائے, نکاح کیا جائے, بر وقت کیا جائے. اور اگر ایک نکاح سے مرد کا گزارا نہیں تو دوسرا نکاح کیا جائے. آپ نے جواب دنیا کو نہیں دینا, آپ نے جواب اللہ کو دینا ہے. اللہ آپ کے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی جانتا ہے. باقی ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حالات نہیں ہیں. میں نے پہلے ذکر کر دیا, جب آپ گناہ چپکے سے کر رہے ہیں پھر بھی کام چل رہا ہے, حالانکہ گناہوں کی نوسط ہے. جب گناہ سے بچ کر نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اسی مال میں برکت بھی عطا فرمائے گا, فضل بھی فرمائے گا, وسعت بھی عطا فرمائے گا. نکاح رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت سارے آپ میں سے ایسے ہیں جو بچوں کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نکاح ہمیشہ اولاد کی رضامندی کے ساتھ ہو. جب اولاد بالغ ہو جائے, چاہے بچہ ہے یا بچی, اس کا نکاح کرنے سے پہلے اس سے مشورہ کیا جائے کہ فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے, بیٹا آپ کی کیا رائے ہے. اس کی رائے کو سنا جائے. اگر اس کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے اس سے پوچھا جائے وہ کیا چاہتا ہے, وہ کیا چاہتی ہے. اگر وہ ایسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے یا کرنی چاہتی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے, تو جہاں سے رشتہ آیا اس کو چھوڑ دیں, اس جگہ رشتہ کریں جہاں وہ چاہتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں جہاں یہ رشتہ کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, پھر اپنے اس بچے بچی کو سمجھائیں, اس کو قائل کریں, اس پر اپنے فیصلے کو ٹھوسے نہیں. آپ دیکھیں میری بچی کا لائف سٹائل کیسا ہے, میرے بچے کا لائف سٹائل کیسا ہے, اور اس کے لیے جو ہم پارٹنر چن رہے ہیں کیا اس کا لائف سٹائل میری بچی یا بچے کے لائف سٹائل کے ساتھ میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بہت ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ اگر رشتہ نہ دیا تو بھائی ناراض ہو جائے گا, بہن ناراض ہو جائے گی, ماموں ناراض ہو جائیں گے. بھائی جو زندگی گزارنی وہ آپ کے بچے اور بچی نے گزارنی ہے, ماموں نے زندگی نہیں گزارنی. آپ اس بھائی کے رشتے کو بچانے کے لیے بھائی کے بیٹے کے ساتھ بیٹی کا رشتہ تو کر دیا, مہینہ نہیں گزرا ان کے آپس کے درمیان ایسے فتنے پیدا ہو گئے, نہیں آپس میں بنی جدائی ہوگی. اب آپ بھائی کے ساتھ منہ بھی نہیں لگا رہے کہ تو رشتہ کر کے گیا تھا میری بیٹی کا اعتبار تو نے کر دیا, تو نے کروا دیا. اگر یہی پہلے سوچ لیا جاتا, وہی بھائی کو تھوڑا قائل کر لیا جاتا, وقتی ناراضگی ہوتی لیکن بعد میں ہمیشہ وہ مل بیٹھتے. لیکن اب ایسی ناراضگی بن گئی کہ ساری زندگی وہ ناراضگی رہے گی. تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچی کا رشتہ کریں یا بچے کا, اس کے ساتھ کیا کریں, مشورہ کریں, اس کی رائے لیں. اور پھر یہاں پر ایک اور بات, اگر والدین یا کسی سرپرست نے اپنے بچوں کے حق میں کوتاہی کی یا ان کی مرضی کے بغیر جبراً کسی نامناسب جگہ نکاح کر دیا تو یہ ان پر ظلم ہے اور ان کی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے. اور پچھلے جمعے پہ میں نے ظلم کے بعد یہ بھی ظلم ہے کہ بچی اور بچے کی رضا کے بغیر نکاح کرنا اور ایسی جگہ کروانا جہاں پر وہ جگہ اچھی نہیں ہے, یہ ان پہ ظلم کرنا اور ان کی زندگی کو برباد کرنا ہے. بہت ساری مثالیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے لا تنکح الایم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک بیوہ خود نہ چاہے. ولی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں اس کا نکاح کرنا چاہے, نہیں, جب تک بیوہ خود نہ چاہے تو اس کا نکاح نہ کیا جائے. اور کنواری عورت کا نکاح تب تک نہ کیا جائے جب تک وہ خود اجازت نہ دے. کنواری عورت جب تک اجازت نہ دے اور بیوہ جب تک خود حکم نہ دے ولی اس کا نکاح نہ کروائے. دین یہ کہتا ہے. پھر جو بندہ نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے, نفسانی خواہشات سے بچتا رہے, عفت عصمت پاکدامنی کے حصول کا ذریعہ اختیار کرتا رہے, بد نگاہی, فحش اعمال, فحش کلام, حرام مشتبہ چیزوں سے, فلموں, ڈراموں, گانوں, باجوں,
بے پردگی وغیرہ کے گناہوں سے بچ کر احکام شریعت، فرائض و اعمال صالحہ کی بجا آوری میں خوب کوشش کرے۔ جو بندہ نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے ساتھ نکاح بھی کرے۔ نکاح کی حفاظت ہے۔ نکاح نفسانی خواہشات کو غلط جگہ استعمال کرنے سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ نکاح گندی فلموں کو دیکھنے سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ نکاح انسان کو مشزنی سے بچا لیتا ہے۔ نکاح دنیا اور آخرت کی رسوائی سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ جو بے نکاح ہوتا ہے وہ چھٹ مارتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے اس کے لیے ماں، بہن، بیٹی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اس کی نگاہ میں چاچی کو بھی وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پھپھی کو بھی وہ عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی نظر میں وہ بچہ ہے، لیکن وہ بچہ اب رہا وہ بالغ ہو چکا ہے۔ اس کا بستر علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلا کام کریں اس کا نکاح کروائیں۔ بلکہ جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ضرور نکاح کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، چاہیے کہ ضرور نکاح کرے۔ فإنہ اغض للبصر، چونکہ نکاح نظر کو جھکا دیتا ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ نکاح کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ ومن لم یستطع، لیکن جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، تو اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے۔ کیوں؟ فإن لہ وجاء، چونکہ جو روزہ ہے خواہشات نفسانی کو دبا دیتا ہے۔ لیکن روزہ بھی وہ روزہ کہ صرف سحری اور افطاری میں اتنا کھائے کہ زندہ رہ سکے۔ اگر سحری اور افطاری میں دبا کے کھائے، دیسی گھی کے ساتھ کیا کرے، سحری کرے اور پکوڑوں کے ساتھ افطاری کرے، تو اس کی نفسانی خواہش دبے گی نہیں، وہ اور زیادہ ابھرے گی۔ سحری اور افطاری میں اتنا کھائے کہ بس زندہ رہ سکے، تب ایسا روزہ اس کی نفسانی خواہشات کو دبائے گا، ختم نہیں کرے گا۔ نفسانی خواہشات کو ختم کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ نکاح ہے۔ معاشر شباب، نوجوانوں کو صحیح حکم حضور نے دیا کہ نکاح کرو۔ اور عام طور پر نکاح کرنے میں 4 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر، لمالہا، مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے نسب کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ عام طور پر جب عورت کا نکاح کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ گھر والے دیکھتے ہیں وہ مالدار ہے، مالدار سامی ہے، مال لے کر آئے گی، ہمارا بچہ بھی کیا ہے، تار دے گی، عورت باہر رہنے والی ہے، ہمارے بچے کو بھی باہر بلا لے گی۔ مال کو دیکھا جاتا ہے، نسب کو دیکھا جاتا ہے، وہ بڑے نسب والے ہیں، بڑے گھر والے ہیں، نسب کو، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر دین کو دیکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم مال کو نہیں دیکھنا، تم نسب کو نہ دیکھنا، تم جمال کو نہ دیکھنا، اگر عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کے دین کو دیکھنا۔ اگر تم اس کے دین کو دیکھو گے، دین والی کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر دین کو ٹکراؤ گے تو بھلائی سے محروم ہو جاؤ گے۔ کثرت کے ساتھ اگر دیندار عورت ہو تو وہ بچہ بھی دیندار پیدا کرتی ہے، اور اگر دیندار عورت نہ ہو، بظاہر نسب بھی اچھا ہے، مال کی اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن دیندار نہیں ہے، اس کے بچے اکثر دیندار ہو سکتے نہیں ہیں۔ دیندار عورت دیندار بچے جنتی ہے، گھر میں دینی ماحول اپناتی ہے۔ اور پھر نکاح اسلامی معاشرتی نظام کا ایک اہم رکن ہے۔ حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح کرنے کی مختلف کیفیات ہیں۔ بعض صورتوں میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا واجب ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا مکروہ ہے، اور بعض صورتوں میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر ایک شخص اعتدال کی حالت میں ہے، یعنی اس کی شہوت اتنی زیادہ نہیں ہے، شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے،
عورت کے مہر نان نفقہ پر قدرت رکھتا ہے کہ عورت کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، لیکن اس کی شہوت پر بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے، یعنی نکاح کے بغیر وہ رہ سکتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ عورت کے اخراجات اٹھا سکتا ہے اور اپنی نفسانی جو اس کی خواہشات ہیں وہ معتدل ہیں، بہت غلبہ نہیں ہے کہ کسی زنا میں مبتلا ہو جائے گا، اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ عورت کا خرچ اٹھا سکتا ہے، زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، نفسانی خواہشات اتنی غالب ہیں کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں پڑ سکتا ہے، اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر عورت کے اخراجات اٹھا سکتا ہے، عورت کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اور اگر نکاح نہیں کرتا تو زنا میں پڑنے کا یقین ہے، زنا میں پڑنے کا یقین ہے، اس صورت میں نکاح کرنا اس پہ فرض ہے، اس صورت میں نکاح کرنا اس پہ فرض ہے۔ اور اگر زنا میں زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اگر نام نفقہ ادا نہیں کر سکتا، اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہے، نیند ہے، نہ مرد ہے، اس کے پاس مردانہ طاقت ہی نہیں ہے، اس صورت میں اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح کرنا حرام ہے۔ تو نکاح کرنے کی مختلف کیفیات ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میری کیفیت کون سی ہے، تو نکاح کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اپنی کیفیت کے مطابق دیکھ کر کرنا چاہیے۔ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ ایجاب قبول اور دو گواہ، یہ نکاح ہے فقط۔ مرد کہے میں نے تجھ سے نکاح کیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، دو گواہ مرد جو سمجھتے ہیں کہ نکاح ایسے ہوتا ہے، ایسے دو مرد سن رہے ہیں، بس یہ نکاح ہے، بس اس کے علاوہ کچھ مٹھائی، 1000 بندوں کا کھانا کھلانا، فلانا ہال بک کرنا، 10 قسم کے جوڑے بنانا، 10 تولے کے سونا سیٹ بنانا، کچھ بھی نہیں ہے۔ نکاح فقط کیا ہے؟ ایجاب قبول اور دو گواہ، یہ نکاح ہے، ولیمہ سنت ہے۔ حضور نے فرمایا اگرچہ ایک بکری ہے، وہ بھی اگر طاقت ہے، طاقت نہیں تو وہ بھی فرض واجب نہیں ہے۔ نکاح کو آسان کریں، چاہے مرد والے ہیں یا عورت والے، نکاح کو آسان کریں گے تو زنا مشکل ہوگا۔ آج نکاح مشکل ہے، زنا 500 میں بھی ہو جاتا ہے، زنا 200 میں بھی ہو جاتا ہے، نکاح زنا آج کل ایک سمت کی تھیلی پہ ہو جاتا ہے، زنا آج کل ایک پیزے میں بھی زنا ہو جاتا ہے، جبکہ نکاح کو ہم نے بڑا مشکل کر دیا۔ وہی بیٹی ہے، باہر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے، لیکن جب نکاح کی وہ بات کر دی ہے تو کہتے ہیں بے حیا ہو گئی ہے، اصل وہ با حیا ہے۔ اپنی بچوں کو اختیار دے، بیٹا جب نکاح کی ضرورت محسوس کرو، آگے پیچھے نہیں جانا، ہمیں بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کریں گے۔ اپنے اندر ایسے اپنے بچوں کی تربیت ہمیں ایسی کریں گے انشاءاللہ۔ اصل ہم با حیا ہوں، ہم با حیا ہوں گے تو ہماری آنے والی اولاد جو نکاح کا آپ کو کہے، اپنا بچہ کہے، بچی کہے، فوراً نظر کریں، توجہ کریں، مت کہیں کہ 100 لوگوں کو دعوت پہ نہیں بلائیں گے تو ناراضگیاں پیدا ہوں گی، ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں۔ اگر یہ کسی گناہ میں آپ کا بچہ یا بچی گناہ میں مبتلا ہو گئی نا، آج لگی ہوئی ہے، آج لگی ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں یار میں کل بجھاؤں گا، کل پانی آئے گا تو کل بجھاؤں گا، پرسوں پانی آئے گا تو بجھاؤں گا، تب تک جل کر سب کچھ راکھ ہو چکا ہوگا۔ بچے اور بچی جب بالغ ہو جاتے ہیں آگ لگ جاتی ہے، اب اس کو بجھانے کا ایک ہی طریقہ، وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ اذان ہوتی ہے، اذان